بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے خاندان والوں نے بہت خوشیاں منائیں۔ میں 6 بہنوں کے بعد پیدا ہونے والا وہ بیٹا تھا جس کے لیے میری دادی اور میرے والد نے دوسری شادی تک کر ڈالی تھی اور ہر جگہ سے منتیں اٹھائی تھیں۔ اور میری پیدائش کے ساتھ ہی ایک جانب تو میرے ادھیڑ عمر باپ کے چہرے کی رونق بڑھ گئی تھی، تو دوسری جانب ان کے کندھے فخر سے بلند ہو گئے تھے کہ بالآخر وہ بھی ایک بیٹے کے باپ بن گئے۔ میری ماں کا رتبہ گھر میں بڑھ گیا، جبکہ میری سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیوں کی حیثیت گھر کی ملازموں سے بھی بدتر ہو گئی۔ میرے والد ایک کاروباری انسان تھے، گھر میں روپے پیسے کی بہت فراوانی تو نہ تھی، تو کسی چیز کی تنگی بھی نہ تھی، اور بیٹا ہونے کے سبب میرے لیے تو ان کے پاس ہر چیز ان کی طاقت سے زیادہ ہی موجود ہوتی تھی۔ میں نے بچپن ہی سے اپنی سوتیلی بہنوں کو اپنے اوپر ڈانٹ سنتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ میرے کھانے پینے، میرے کپڑے استری کرنے اور میری دیگر ضرورتوں کے لیے بہنوں کی حق تلفی کرنا میرا وتیرہ تھا۔ اس سب کے باعث مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، میری بہنیں بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے۔ اپنی ان منمانیوں کے ساتھ میں نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو میری شاخ خرچیاں بھی بہت بڑھنے لگیں، جس پر کبھی کبھار میرے ابو دبی آواز میں اعتراض کرتے بھی تو میری دادی ان کو چپ کروا دیا کرتی تھیں۔ اپنی بری صحبت کے سبب میں وقت سے پہلے ہی عورتوں کی قربت سے آشنا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شراب اور دیگر نشے بھی چکھ لیے تھے، جنہوں نے میری بے راہ روی میں مزید اضافہ کر ڈالا تھا۔ اس دن جب میں دن چڑھے سو کر اٹھا تو مجھے گھر میں سناٹے کا احساس ہوا۔ رات کو کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، جس کے سبب میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میری بہن جھاڑو لگا رہی تھی، وہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ میرے سابقہ برے رویے کے سبب مجھے دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے گھر والوں کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ عزیزوں میں میت ہونے کے سبب سب گھر والے وہاں گئے ہوئے ہیں اور وہ اکیلی ہے۔ میں نے اس کو چائے بنانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ چائے لے کر میرے کمرے میں آئی تو نہ جانے شیطان کہاں سے مجھ پر حاوی ہو گیا کہ میں نے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا اور اس کو زبردستی پلنگ پر پکڑ کے گھسیٹ لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری بہن اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اٹھاتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اس حادثے کو فراموش کر بیٹھا اور میرے ضمیر نے بھی مجھے اس بات پر ملامت تک نہ کیا کہ یہ میں نے کیا قیامت کر ڈالی ہے۔ مگر ایک دن جب میں گھر میں تھا تو مجھے گھر کی بوجھل فضا کا کچھ اندازہ ہوا۔ بہت دن بعد جب میں اپنی دادی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے زیادہ لاڈو لارانہ نہ کیا۔ جب میں نے ان کے موڈ کی خرابی کی وجہ جاننا چاہی تو انہوں نے جو انکشاف کیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری یہ بہن پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، اب امید سے ہے۔ ہم بار بار اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے تو وہ روئے جا رہی ہے اور کچھ بتا نہیں رہی۔ اب کل صبح اس کی ماں کو بولا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے اور اس بچے کو ضائع کروا دے۔ اس کے بعد دادی نہ جانے کیا کیا کہتی رہیں، مگر میں کچھ بھی سننے کے قابل نہ رہا۔ نہ تو میں کسی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے اور نہ ہی اپنی بہن کی صفائی پیش کرتا تھا۔ میں اپنے ضمیر کی سلیب پر لٹک رہا تھا۔ رات کے آخری پہر میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا اور میں نے خواب آور گولیاں کھا کر زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میرے گھر والوں کے لیے قیامت کا دن تھا، کیونکہ اس دن اس گھر سے ایک نہیں بلکہ دو دو جنازے اٹھے۔ میری اس بہن نے بھی دنیا کے سوالوں سے بچنے کے لیے زہر کھا لیا۔ اس کہانی میں قصوروار کون تھا، اس کا فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے بزرگ اپنے رویوں سے بچوں کی ایسی تربیت کر ڈالتے ہیں جس کا خمیازہ صرف ان کو نہیں بلکہ ان سے جڑے تمام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔
پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔